حضرت معاویہ ابن ابی سفیان نے شام میں عالی شان قصرات اور محل تعمیر کروائے۔ انہیں دنوں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شام میں موجود تھے۔ انہوں نے معاویہ ابن ابی سفیان کو بڑے دربار میں سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور بڑے بڑے محلات تعمیر کروانے کی بجائے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ اور مشکلات سے بھری زندگی کی مثال دیتے ہوئے اسوہ رسول اختیار کرنے کی تلقین کی۔ معاویہ ابن ابی سفیان کو ابو ذر غفاری کا یوں بھرے مجمع میں تنقید کرنا سخت ناگوار گزرا اور انہوں نے حکم دیا کہ ابو ذر غفاری کو فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو السلام علیکم۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں ابو ذر غفاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے، یعنی جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور دنیا کو 3 طلاقیں دے دی تھیں، ایسے ہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زہد و تقوی میں اور پرہیزگاری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نیلی چھتری یعنی آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری جیسا سچا انسان کوئی نہیں۔ ابو ذر غفاری کے واقعے میں صحیح ترین روایت زید بن وہب سے مروی ہے۔ صحیح بخاری کی وہ روایت جس میں وہ بتاتے ہیں کہ میں ربضہ گیا تو وہاں میری ملاقات ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ میں نے ان سے دریافت کیا آپ یہاں کیوں آ بسے؟ انہوں نے فرمایا میں شام میں مقیم تھا، اسی دوران میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس آیت میں اختلاف ہو گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ معاویہ ابن ابی سفیان کا موقف تھا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جبکہ میرا موقف تھا کہ یہ آیت ان کے اور ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب ہمارے درمیان اس بارے میں اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے میری شکایت خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، جس پر انہوں نے مجھے مدینہ منورہ آنے کا حکم دیا۔ میں ان کے حکم کی تعمیل میں مدینہ منورہ آ گیا تو لوگ اس کثرت کے ساتھ میرے پاس آنے لگے کہ گویا انہوں نے اس سے قبل مجھے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ میں نے اس بات کا ذکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں سے الگ ہو کر ہمارے قریب ہی کہیں جا بسیں۔ یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے میں اس جگہ پر یعنی ربضہ میں رہائش پذیر ہو گیا ہوں۔ اگر وہ کسی حبشی کو بھی میرا امیر مقرر کر دیں گے تو میں اس کی بات بھی سنوں گا اور اس کی بھی اطاعت کروں گا۔ امیر شام معاویہ کو ان کی یہ روش پسند نہ تھی، چنانچہ ان کے کھلم کھلا لے دے کرنے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زر اندوزی و بے راہ روی کے تذکرے کرنے سے انتہائی بیزار تھے، مگر کچھ بنائے نہ بنتی تھی۔ آخر انہوں نے حضرت عثمان غنی کو لکھا کہ اگر یہ کچھ عرصہ اور یہاں پر مقیم رہے تو ان کی اطراف کے لوگوں کو تم سے برگشتہ کر دیں گے، لہٰذا اس کا انسداد ہونا چاہیے۔ جس پر انہوں نے لکھا کہ ابو ذر کو شتر بے پالان پر سوار کر کے مدینہ منورہ روانہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کے اس حکم کی تعمیل کی گئی اور انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔ جب ابو ذر غفاری مدینہ منورہ پہنچے تو یہاں بھی حق و صداقت کی تبلیغ شروع کر دی، مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد یاد دلاتے، کسروی اور قیصری شان کے مظاہروں سے روکتے، جس پر حضرت عثمان جزبز ہوتے، ان کی زبان بندی کی تدبیریں کرتے۔ چنانچہ ایک دن انہیں بلا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کہتے پھرتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بنی امیہ کی تعداد 30 تک پہنچ جائے گی تو وہ اللہ کے شہروں کو اپنی جاگیر اور اس کے بندوں کو غلام بنا لیں گے اور اس کے دین کو فریب کاری کا ذریعہ قرار دے لیں گے۔ آپ نے کہا بے شک میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اور پاس بیٹھنے والوں سے کہا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس حدیث کو سنا ہے؟ سب نے نفی میں جواب دیا، جس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے دریافت کیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو بلا کر دریافت کیا گیا تو حضرت علی نے فرمایا ہاں یہ درست ہے اور ابو ذر سچ کہتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ آپ کس بنا پر اس حدیث کی صحت کی گواہی دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ کسی بولنے والے
مال پر آسمان نے سایہ نہیں ڈالا اور زمین نے اسے نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ راست گو ہو۔ اب حضرت عثمان کیا کہہ سکتے تھے؟ اگر جھٹلاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب لازم آتی تھی۔ پیچ و تاب کھا کر رہ گئے اور کوئی تردید نہ کر سکے۔ ادھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرمایہ پرستی کے خلاف کھلم کھلا کہنا شروع کر دیا اور حضرت عثمان کو دیکھتے تو اس آیت کی تلاوت فرماتے: لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن کہ ان کا جمع کیا ہوا سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جسے تم نے اپنے لیے ذخیرہ بنا کر رکھا ہوا تھا، اب اس ذخیرہ اندوزی کا مزہ چکھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس موجود تھے، جب اسلامی سرحدیں دور دراز کے ممالک تک پھیل چکی تھیں اور مسلمانوں پر آسودگی اور آسانی کے دن آ چکے تھے، تو حکمرانوں نے عیش پرستی کی زندگی گزارنا شروع کر دی تھی۔ شام میں معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے لیے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا تھا۔ ان کا یہ موقف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں مسلمان خود غفیل نہ تھے، یہاں تک کہ ان کو ہجرت کر کے اپنے گھر بار مال اسباب چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا، جہاں انہوں نے قسم پرسی اور غربت کی زندگی گزاری اور درویشانہ زندگی گزارنا اس وقت ان کی مجبوری تھی۔ حضرت معاویہ کا یہ موقف تھا کہ اگر اس وقت مسلمانوں کو وسائل مہیا ہوتے تو وہ ضرور عیش و عشرت کی اور شاہانہ اور آسانی والی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن معاویہ ابن ابی سفیان کی یہ سوچ غلط تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو وہ بھی عیش و آسانی اور آسودگی کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے ہمیشہ سادہ طرز زندگی کو ترجیح دی تھی۔ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے ان کے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی چھال کی بنی ہوئی ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر اس کھجور کی چھال کے نشانات اتنے گہرے تھے کہ وہ دور سے ہی واضح ہو رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو آپ رونے لگے، اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ کیسر و کسریٰ تو بادشاہی کے اور عیش و عشرت کے مزے لیں اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غربت کی زندگی گزاریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عمر، کیا تجھ پر ابھی بھی دنیا کی زندگی کا راز نہیں کھلا؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ کیسر و کسریٰ دنیا کی زندگی کے مزے لوٹ لیں اور ہم آخرت کی زندگی کے؟ یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کی، اور پھر اپنی پوری زندگی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سادگی کی زندگی بسر کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے عین مطابق تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے طور پر اس سادہ زندگی کو منتخب فرما لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت وسائل اگر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی اپنی زندگی کو سادہ ہی بسر فرماتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں شام تک اس کو غریبوں میں اور محتاجوں میں خیرات کر دوں گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سادگی اور میانہ روی کے طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے صحابی تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلائے جانے پر جب شام سے مدینہ منورہ آئے تو حضرت عثمان غنی نے انہیں کہا کہ آپ کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات اور اختلافات جنم لے رہے ہیں، آپ مدینہ منورہ سے دور کہیں ٹھکانہ اختیار کریں۔ جس کے بعد ابو ذر غفاری مدینہ منورہ سے کچھ کوس دور ربضہ نامی ایک وادی میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ وہ وادی رہائش کے قابل تو نہ تھی، بیابان جنگل تھا، لیکن آپ اس میں اپنی ایک دختر کے ہمراہ تشریف لے گئے اور وہاں پر اپنی گزر بسر کرنے لگے، لیکن انہی کمسا پرسی اور وسائل کی کمی والے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیش گوئی درست ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو ذر غفاری اکیلا ہی رہ جائے گا اور دنیا سے بھی اکیلا ہی اٹھایا جائے گا اور آخرت میں بھی اکیلا ہی اٹھے گا۔ آپ کی بیٹی نے کہا کہ بابا جان، یہاں سے کہیں اور چل کر زندگی کے اسباب پیدا کرنے چاہیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بارے میں سن رکھا ہے کہ میں حالت قسم پرسی اور تنہائی کے عالم میں وفات پاؤں گا۔ اگر میری موت واقع ہو جائے تو میرے کفن دفن
اور جنازے کے لیے یہاں سے دور جہاں سے تجارتی قافلوں کی گزرگاہ ہے وہاں جا کر کھڑی ہو جانا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک تجارتی قافلہ گزرتے ہوئے ابو ذر غفاری کی تجہیز و تدفین کرے گا، جو بھی قافلہ وہاں سے گزرے اسے کہنا کہ صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری انتقال کر گئے ہیں۔ چنانچہ آپ کے انتقال کر جانے کے بعد آپ کے صاحبزادی نے آپ کی وصیت کے مطابق تجارتی گزرگاہ کے پاس جا کر ایک قافلے کو تو بتایا، تو اس قافلے میں موجود صحابہ کرام لہ جمعین کے ایک گروہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تدفین کا عمل سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا طرز زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور عشق رسول عطا فرمائے، آمین۔